अल्हम्दुलिल्लाह इस दफ़ा पूरी कौम ने जिस यकजहती के साथ जश्न आज़ादी की तकरीबात में हिस्सा लिया, मुहर्रम के एहतराम को मलूज़ ख़ातिर रखते हुए, उस पे मैं पूरी कौम का शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। मैं ख़ास तौर पे शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ हमारे उन तमाम मिशंस का जिन्होंने एक कोऑर्डिनेटेड प्रोग्राम किया। और आपने देखा भी होगा, सोशल मीडिया पे आपने देखा होगा कि हर दारुल खिलाफे से वहाँ तकरीबात मुनक़िद की गई और पाकिस्तान जिंदाबाद और पाकिस्तान के नज़रिए के साथ यकजहती का एक उसकी तजदीद की गई। तो इस पे पूरी कौम को मुबारक हो। दूसरा, अभी मैं आ रहा हूँ डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेशन कमेटी की मीटिंग से, जिसमें सारे हमारे मुंतखब ज़िले के नुमाइंदगान भी मौजूद थे, MNAs MPs मौजूद थे। हमने आज नॉर्मल जो डेवलपमेंट एक्टिविटीज़ हैं उनके अलावा जो मुहर्रम के सिलसिले में जो सिक्योरिटी अरेंजमेंट्स हैं, जो अपना मुख्तलिफ तैयारियां हैं, उसके बारे में CPO साहब से एक ब्रीफिंग ली। और CPO साहब ने पूरा जो उनका कंटिंजेंसी प्लान है, सिक्योरिटी प्लान है, कंटिंजेंसी प्लान है, उस पर उन्होंने ब्रीफ किया और पूरे हाउस को एतमाद में लिया। मैंने दरख्वास्त भी की है जितने हमारे मुंतखब नुमाइंदगान हैं कि वो ये इम्पोर्टेंट अयाम होती हैं, इंतज़ामिया के साथ इंशाअल्लाह मुकम्मल हमारा तावन रहेगा ताकि हमारे शहर का जो अमन आमा है और आपस में जो हमारी भाईचारे की फ़िज़ा है वो कायम और दायम रहे। मैं शुक्रिया अदा करना चाहूँगा, मुझे ब्रीफ किया गया कि उलमाए कराम मशाइख ने मुख्तलिफ मकातब फ़िक्र के लोगों ने अपना जो इसमें हिस्सा मिलाया है, उनकी आरा से जो हम मुस्तफ़ीद हुए हैं, उन्होंने भी एक बड़ी मुल्तान में एक तामीरी जो है फ़िज़ा कायम करने की कोशिश की है। और एक जिसे कहते हैं ना, एक वज़ादारी का, अज़ादारी के साथ साथ वज़ादारी का जो मुज़ाहिरा किया है वो भी काबिल सताइश है। तो मैं उनका शुक्रिया अदा करना चाहूँगा। अब आपके कुछ सवालात हैं तो हम हाजिर हैं। एक एक यहाँ से शुरू कर लें, यहाँ से शुरू कर लें। तालिबान ने अफगानिस्तान में काबुल पर तकरीबन कैप्चर कर लिया है और उन्होंने तकरीबन तमाम माफी का ऐलान भी कर दिया है और वो चाह रहे हैं कि इस वक्त जो है ना उनको बाज़ाब्ता तौर पर वो टेक ओवर कर लें और अवाम हुकूमत भी सरेंडर करने को तैयार है। सवाल देखिए, पाकिस्तान क्या चाहता है? पाकिस्तान बारहा ये कहता आया है कि अफगानिस्तान के मसले का कोई अस्करी हल नहीं है। पाकिस्तान के इस मौक़िफ़ को दुनिया ने तस्लीम किया और ख़ास तौर पे ये पोजीशन पाकिस्तान के वज़ीर आज़म इमरान खान साहब की साल हा साल पुरानी पोजीशन है। दुनिया और पाकिस्तान इस वक्त एक पेज पर हैं और वो पेज क्या है कि अफगानिस्तान का मसला गुफ्त शुनीद से, मज़ाकरात से हल किया जाए और पुरअमन तरीके से एक ट्रांजिशनल सेटअप जो है वो सामने आ जाए, जो कि इंक्लूसिव हो, ब्रॉड बेस्ड हो, ताकि जितने अफगानिस्तान की अहम जो वहाँ की जो एथनिक ग्रुप्स हैं उनको नुमाइंदगी मिल सके और वो मिल बैठकर पुरअमन तरीके से अफगानिस्तान के मुस्तकबिल का हल तलाश कर सके। अब ये अफगानिस्तान की क़यादत की आजमाइश के लम्हात हैं। अफगानिस्तान की आवाम क्या चाहती है? वो अमन चाहते हैं, वो इस्तेहकाम चाहते हैं, वो चाहते हैं कि हम अपने घरों में महफूज रहें, उन्हें नकल मकानी ना करनी पड़े,
वो डिस्प्लेसमेंट नहीं चाहते. वो चाहते हैं रोज़मर्रा का कारोबार भी चलता रहे, बाजार भी खुले रहें, बच्चों की तालीम भी जारी रहे और जो उनके हकूक़ हैं वो भी प्रोटेक्टेड रहें. हमारी ख्वाहिश यही है कि वो सिलसिला इसी तरह आगे बढ़े और गुफ्त शुनीद से मसला हल हो. हमारी ये कोशिशें जारी हैं. हम जितने प्रोसेसेस थे पाकिस्तान उसका हिस्सा रहा है, चाहे दोहा में नशिस्तें हुई, चाहे ट्रॉयका प्लस के सिटिंग्स हुई, तो पाकिस्तान ने ट्रॉयका प्लस में भी, दोहा प्रोसेस में भी, इस्तांबुल प्रोसेस में भी, मॉस्को फॉर्मेट के जो इजलास थे उनमें भी पाकिस्तान ने एक मुस्बत रोल प्ले करने की कोशिश की है. हमारा डिप्लोमेटिक जो आउटरीच है वो भी जारी है. वज़ीर आज़म की इजाज़त से इंशाअल्लाह मैं आशूरे के फ़ौरन बाद मुख्तलिफ हमारे जो अफ़गानिस्तान के जो हमसाए हैं उनके साथ राब्ता भी करूँगा और उनके साथ तबादला ख्याल भी होगा ताकि हम एक पुरअमन हल की तरफ आगे बढ़ सकें और दीगर हमसायों के जो कंसर्न्स हैं, हम भी हमसाए हैं, चीन भी हमसाया है, ईरान भी हमसाया है, ताजिकिस्तान भी हमसाया है, उज़्बेकिस्तान भी हमसाया है, तुर्कमेनिस्तान भी हमसाया है. जितने हमसाए हैं हम मिलकर बैठकर एक पेज पर हों और अफ़गानिस्तान की बेहतरी मकसूद है. हमें हमारा कोई अपना एजेंडा नहीं है. हमारा एजेंडा है अमन और इस्तेहकाम, अफ़गानिस्तान की यकजहती खुशहाली, ये हमारा एजेंडा है. अवाम की प्रोटेक्शन, ये हमारा एजेंडा है. खून खराबे से बचाओ, ये हमारा एजेंडा है. तो इस पे हम मिलकर हम बात को आगे बढ़ाएं. मेरी आज मुझे भी इत्तला मिली है, मैं मीटिंग में था, कि बरतानिया के वज़ीर ख़ारजा मुझसे राब्ता कर रही हैं और इंशाअल्लाह आज शाम को मेरी उनसे टेलीफोन पर बातचीत भी होगी. और इसके साथ साथ मेरी इत्तलात के मुताबिक इंशाअल्लाह अफ़गानिस्तान का एक अहम रहनुमाओं का एक वफ़द पाकिस्तान भी तशरीफ़ ला रहा है और हो सकता है कि उनके साथ भी एक मेरी नशिस्त अनकरीब हो जाए. मकसद यही है जो मैंने आपकी खिदमत में पेश किया है. देखिए, पहली बात तो ये है इस वक्त तक की सूरत हाल. देखिए, अफ़गानिस्तान की सूरत हाल ऐसी है जो लम्हा ब लम्हा चेंज हो रही है, इवॉल्व हो रही है. ठीक, हम गुफ्तगू कर रहे थे कल 2 दिन पहले एक मीटिंग को मैं चेयर कर रहा था और मैं गुफ्तगू कर रहा था, तो रात को जो मेरे नोट्स थे वो कुछ और थे. सुबह जब मैं घर से रवाना हो रहा था तो मेरी मालूमात में इजाफा हुआ और जब मैं मीटिंग में बैठा हुआ मीटिंग को चेयर कर रहा था तो सिचुएशन और तब्दील हो चुकी थी. सो व्हाट आई एम सेइंग इज कि सिचुएशन फ्लूइड है, सिचुएशन इवॉल्व कर रही है. इसमें हमें बड़ी जिम्मेदाराना गुफ्तगू भी करनी है और जिम्मेदाराना तरीके से अपना रोल प्ले करना है. पाकिस्तान का रोल इंशाअल्लाह मुस्बत रहेगा. हम वाज़े कह चुके हैं, हमने उनके अंदरूनी मामलात में मदाखलत न की है, न करने का इरादा रखते हैं. हमारा अफ़गानिस्तान में कोई फेवरेट नहीं है. अफ़गानिस्तान के मुस्तक़बिल का फ़ैसला अफ़गानों ने करना है, चाहे वो अफ़गान तालिबान हैं या अफ़गान हुक्मरान हैं. मिल बैठकर इनने फ़ैसला करना है. जो वो फ़ैसला करेंगे हम उसे आमीन कहेंगे. ये पाकिस्तान की एक सोची समझी कंसिडर्ड पॉलिसी है. क्या पाकिस्तान की एम्बेसी वहां फंक्शन कर रही है, बिल्कुल कर रही है.
اور انشاءاللہ ہماری حد الوسع کوشش ہے کہ اگر کوئی پاکستانی یا کوئی اور وہاں سٹینڈرڈ ہے یا وہ وہاں سے باہر جانا چاہتا ہے اور پاکستان انہیں فیسیلیٹیٹ کر سکتا ہے تو انشاءاللہ ہم فیسیلیٹیٹ کرنے کی پوری کوشش کریں گے. دیکھیے یہ اس وقت گفتگو جاری ہے. میں پہلے عرض کر چکا کہ سچویشن بڑی تیزی سے ایوالو کر رہی ہے اور اس پر کوئی رائے دینا اس وقت حتمی رائے دینا میں سمجھتا ہوں مناسب نہیں ہوگا. ٹرانزیشنل سیٹ اپ پر ایک ایسی ارینجمنٹ پر جو ارینجمنٹ امن کو فروغ دے اور وہاں انسانی جانوں کے تحفظ کو اولیت دی جائے تاکہ جو فنکشننگ ہے روزمرہ کی فنکشننگ ہے وہ جاری رہے. اس کے لیے گفتگو ہو رہی ہے تو یہ اچھی بات ہے اور گفت و شنید سے اگر مسئلہ حل ہوتا ہے تو یہ سب سے افضل ہوگا. یہ وہی سوال ہے جو وہ بھائی کر چکے ہیں اور میں جواب دے چکا ہوں. جی دیکھیے یہ اس وقت میں عرض کر رہا ہوں میں اپنے آبجیکٹیوز جو ہمارے ہیں میں نے آپ کی خدمت میں وہ آبجیکٹیوز پیش کیے ہیں. اب ہم اس کو مائکرو مینج تو نہیں کر سکتے اور نہ یہ پاکستان کا کام ہے. پاکستان کا کام مائکرو مینجمنٹ نہیں ہے. پاکستان کا کام ہے جو انٹرنیشنل جو ایک سوچ ہے اس کے اندر رہتے ہوئے ہم امن کو پیس کو اور ریکنسیلیشن کو اس پر ہم فوکس کریں. امن پیس اینڈ ریکنسیلیشن ہماری کوشش ہے اور وہ کوشش ہماری جاری رہے گی. آپ بھارتی میڈیا سے اتنا متاثر نہ ہوا کریں. جواب ہمارا یہ ہے کہ ہماری سوچ جو ہے وہ میں نے پہلے پیش کر دی ہے اور ہم بارہا کہتے رہے ہیں کہ دنیا کو اس مسئلے کی سنجیدگی کا احساس یقیناً ہے. بھارت کو بھی اس معاملے کو سلجھانے کی کوشش کرنی چاہیے اور الجھانے کی کوشش نہ کرے تو یہ خطے کی بہتری ہے. اگر وہ ایک تعمیری رول پلے کرتا ہے اور سپوائلر کا رول پلے نہیں کرتا تو یہ افغانستان کے لیے ان کا ایک اچھا جیسچر ہوگا. یہ خیر سگالی کا وقت ہے نہ کہ رکاوٹیں کھڑی کرنے کا. پاکستان نے افغانستان میں امن کے لیے بہت اہم رول پلے کیا. پاکستان امریکہ کو اور ان کو یہ طالبان کو ٹیبل پہ لائے مذاکرات کی. فیوچر میں آپ پاکستان کا رول افغانستان کے معاملوں میں پیس کے بارے میں اس طرح سے دیکھیے افغانستان کے مستقبل کا فیصلہ افغانوں نے کرنا ہے. میں پہلے عرض کر چکا ہوں ہم نے نہیں کرنا افغانستان کے لوگوں نے کرنا ہے. خود بیٹھ کر آپس میں مشاورت سے اس مسئلے کو حل کرنا ہے. ہم اس میں جو ایک سہولت کار کا فیسیلیٹیٹر کا رول ہے ہم نے پلے کیا ہے اور ہم کرتے رہیں گے. دیکھیے ہم آبجیکٹیوز کو دیکھیں. کئی لوگوں نے ہم پہ سخت جملے کہے ہم نے خندہ پیشانی سے قبول کیا. ہم نے ریسٹرینٹ کا مظاہرہ کیا. کیوں کہ اگر شکوہ جواب شکوہ میں ہم پڑ جائیں تو پھر جو مقصد ہے وہ آگے نہیں بڑھتا.
آپ کو نظر اپنے مقصد پہ رکھنی چاہیے. مقصد کیا ہے؟ میں دہرا دیتا ہوں. مقصد ہے امن، مقصد ہے استحکام، مقصد ہے افغانستان کے لوگوں کی خوشحالی، مقصد ہے کہ وہاں امن کے ذریعے ریجن کی، خطے کی کنیکٹیوٹی میں اضافہ. یہ ہمارا مقصد ہے. اس کے لیے ہم نے سخت جملے بھی برداشت کیے، ہم نے تنقید بھی برداشت کی، ہمارے خلاف ایک ڈس انفارمیشن کی کیمپین لانچ کی گئی، ہم نے اس کو بھی خندہ پیشانی سے قبول کیا، لوگوں کو گمراہ کرنے کی کوشش کی گئی. ہم نے سب کچھ برداشت کیا. کیوں؟ ہم نے آپ نے دیکھا کہ لاکھوں افغانوں کو اپنے ملک میں جگہ بھی دی اور بھائیوں جیسا سلوک کیا، عزت کی، احترام کیا، جگہ دی، اور ہمارا وہ جذبہ جو ہے وہ جاری ہے. ہماری خواہش یہ ہے کہ ہمارا افغانستان ایک پڑوسی ہے، ایک اہم پڑوسی ہے. ہم اس کے ساتھ اچھے تعلقات چاہتے ہیں. ہم چند لوگوں کی خاطر یا ان کی سوچ کو مد نظر نہ رکھتے ہوئے ہم بالعموم افغان عوام کی بہتری پر ہماری توجہ ہے. یہ فیصلہ افغانستان نے کرنا ہے، یہ آپ نے اور میں نے نہیں کرنا. جو اطلاعات تھی کہ جو کچھ ٹروپس بھیجے جا رہے ہیں وہ سیف ایویکویشن کے لیے، ایئرپورٹ کی پروٹیکشن کے لیے، کابل ایئرپورٹ کی پروٹیکشن کے لیے، تاکہ اگر کوئی وہاں سے جانا چاہ رہا ہے تو وہ اس کا سیف ایگزٹ ہو سکے. اور کچھ کا مقصد جو بیان کیا گیا ہے وہ اس کے علاوہ نہیں ہے. معافی کا اعلان بھی کر دیا اور اپنے مخالفین کو بھی یہ کہہ دیا کہ آپ کو کچھ نہیں کہا جائے گا اور کسی کے خلاف انتقام نہیں لیا جا رہا ہے. اس حوالے سے آپ کہتے ہیں کہ کیا ان کا باڈی لینگویج ان کی پازیٹیو نہیں ہے؟ اس پہ عالمی دنیا کو ان کا سپورٹ نہیں کرنا چاہیے؟ خصوصاً ایڈ کر لیں کہ جو افغان مہاجرین کو نہیں واپس آئیں گے، پاکستان کی طرف کو نہیں کریں گے. میں عرض کر رہا تھا، اب میں دوبارہ عرض کر دوں کہ اس وقت تک، دیکھیے کل کے بارے میں کوئی پیشن گوئی نہیں کر سکتا. اس وقت تک کوئی ایڈیشنل افغان مہاجرین پاکستان نہیں آئے. پاکستان نے اپنے بارڈر کو، جو ہمارا افغانستان کے ساتھ بارڈر ہے، ہم نے اس کی فینسنگ کی ہے. ہم نے اس بارڈر کو ریگولیٹ کرنے کے لیے وہاں سسٹمز جو ہیں وہاں انسٹال کیے ہیں، سرویلنس کے، سینسرز اور جو ٹیکنالوجی ہے اس کو بھی ہم نے استعمال کیا ہے. اس کے ساتھ ساتھ ہم نے کوشش کی ہے کہ اپنی سرحدوں کے اندر ہم جسے کہتے ہیں نا کہ ڈپلائمنٹ بھی کریں، اور ہم نے ایک خاطر خواہ ڈپلائمنٹ بھی کی ہے کہ ہمارا علاقہ پرامن رہے اور جو ہم توجہ دے سکیں امن اور استحکام کی طرف. اب ہماری دعا ہے اور ہماری یہ آرزو ہے کہ جو بھی ہو وہ افغان لیڈرشپ ایک بڑے پن کا مظاہرہ کرے اور مل بیٹھ کر ایک ایسا حل تلاش کریں جس سے کہ امن ہو، استحکام ہو، املاک بھی لوگوں کی محفوظ ہوں اور جانیں بھی لوگوں کی محفوظ ہوں. دیکھیے میرے علم میں نہیں ہے، معلومات کرنی پڑیں گی. اگر ہے تو امریکن جہاز انہیں لینڈ کرنا تھا تو ان کی وجہ سے ایئرپورٹ کو بند کر دیا تھا. طور پر اب وہ اتر گئے ہیں تو وہ اجازت دے
عرض یہ ہے کہ انشاءاللہ ایئرپورٹ کو فنکشنل رکھنا مقصود ہے، اور انشاءاللہ ایئرپورٹ فنکشنل رہتا ہے تو انشاءاللہ اگر ہمارے وہاں طیارے ہیں تو انشاءاللہ خیریت سے وہ وہاں سے پرواز کریں گے، اور وہاں ان میں جو سوار ہیں انشاءاللہ خیریت سے اللہ کرے گا وہ پاکستان لوٹ آئیں گے۔ سب یہی چاہتے ہیں بھائی، ہر ہر جتنے بھی ہمارے انٹریکشن ہوئے ہیں، ہم نے دونوں فریقوں سے یہی کہا ہے کہ آپ مل بیٹھ کر ایک نیگوشیٹڈ پولیٹیکل سیٹلمنٹ کو ترجیح دیں۔ افغانستان کے مفاد میں یہی ہے، افغانستان کا مستقبل اس بات کا تقاضا کر رہا ہے کہ ایک نیگوشیٹڈ پولیٹیکل سیٹلمنٹ کی طرف افغانستان بڑھے، اور خدا کرے ایسا ہو۔ دیکھیے، میں ان کا ترجمان نہیں ہوں، اگر ان کے خلاف کوئی پروپیگنڈا کوئی بھی کر رہا ہے تو ان کا ترجمان ہے، وہ ان کی ترجمانی کرے گا، اور اگر کوئی کیا سرائیاں ہو رہی ہیں تو اس کو دور کرنے کا حق پہنچتا ہے، وہ کرے، میں نہیں کر سکتا۔ ہمارا سب سے رابطہ ہے، ہم سب سے ہم گفتگو میں ہیں، ہمارے رابطے بھی ہیں، ہم کوشش بھی کر رہے ہیں کہ جن آبجیکٹیوز کو میں نے آپ کی خدمت میں پیش کیا ہے ان کے حصول کے لیے ہم سب سے انگیج کریں۔ میں نے ابھی آپ کو بتایا ہے کہ میں ابھی میٹنگ میں تھا، میٹنگ میں مجھے اطلاع ملی ہے کہ برطانیہ کے وزیر خارجہ مجھ سے بات کرنا چاہتے ہیں، تو میں نے ان کو کہا ہے کہ بالکل میں آئی ایم اویلیبل، اور وہ انشاءاللہ آج میری کسی وقت ان سے بات ہو جائے گی۔ تو اس سے کیا لگتا ہے، اس سے آپ کو ظاہر ہوگا کہ ہمارے چینلز آف کمیونیکیشن سب کے ساتھ کھلے ہیں، برقرار ہیں۔ یہ دیکھیے، یہ ابھی آپ کیا سرائیاں ہیں، اس پر ابھی ایک چیز ہوئی نہیں ہے، میں اس پہ کامنٹ کیسے کر سکتا ہوں؟ نمبر ون۔ نمبر ٹو، جب وہ صورتحال آئے گی، اس صورتحال کو دیکھتے ہوئے انٹرنیشنل جو کنسنسس ہے، اوپینین ہے، اس کو سامنے رکھتے ہوئے پاکستان فیصلہ اپنے زمینی حقائق کو دیکھتے ہوئے پاکستان مناسب فیصلہ کرے گا جو پاکستان کے مفاد میں ہے۔ جو آپ مجھ سے دوبارہ کہلوانا چاہ رہے ہیں اس کو کامیابی آپ کو نہیں ہوگی۔ عمران خان کے موقف کی دنیا نے تسلیم کیا ہے، دنیا کہہ رہی ہے۔ یار کدھر لے کے جانا چاہ رہے ہو؟ میں سمجھ رہا ہوں آپ جہاں لے کے جانا چاہ رہے ہیں، میں فی الحال وہاں نہیں جانا چاہ رہا، رہنے دیجئے۔ تھینک یو۔ وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی ملتان میں نیوز کانفرنس کر رہے تھے۔ انہوں نے کہا کہ وزیر اعظم عمران خان کے موقف کو دنیا تسلیم کر رہی ہے، افغانستان کے مسئلے کا واحد حل مذاکرات ہیں۔ انہوں نے کہا کہ اگلے چند دنوں میں افغانستان کے اہم رہنماؤں کا وفد پاکستان آ رہا ہے جن سے ان کی ملاقات ہوگی۔ یہ تھی تازہ ترین۔ کافی زیادہ آپ کو بینیفٹ ہوتا ہے اکانومی کو بھی، تو اس کے ساتھ اس ساری تھیم کو دیکھتے ہوئے یہ ساری چیزیں مینیج کی گئی۔ تو اس پورے شہر کے کانسیپٹ میں ریور ویسٹ واٹر ٹریٹمنٹ پلانٹس،
ڈفرینٹ کمپوننٹس جس میں ریزیڈینشیل، کمرشل، گورنمنٹ، ایجوکیشن، سپورٹس، یہ ساری چیزیں کی گئی اور یہ ایک پورا پلان بنایا گیا. اور بیسک اس کی تھیم یہی تھی کہ لاہور کو کنٹرول کرنا ہے ایک ایریا تک، اور یہاں پہ ایک دوسرا شہر آباد کرنا ہے کہ بیکاز یہاں پہ جو اس پہ سٹریس پڑ رہا ہے لاہور پہ اب وہ کم ہو جائے اور ساتھ میں ہمارے پاس ایک متبادل دوسری جگہ آ جائے. اور جیسے میں نے آپ کو بتایا ایڈمنسٹریٹو